بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم وادی جہلم ویلی مظفر آباد سے تقریباً 40 کلومیٹر کی مسافت پہ یہ علاقہ شروع ہوتا ہے۔ دنیا کی خوبصورت ویلیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہاں پر اگر ہم خوبصورتی کے حوالے سے بات کریں تو دو تین جگہیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو وادی علیپا جو بالکل مقبوضہ کشمیر کی بارڈر سرحد کے اوپر موجود ہے، اور اسی طرح یہاں زلزال جھیل جو کہ زلزلے کے بعد معرض وجود میں آئی۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ 5 سے 6 گاؤں پہاڑوں کے درمیان آ گئے، اور وہاں اس وقت ایک جھیل کی صورت بنی ہوئی ہے، اور یہ جھیل کشمیر کی تمام جھیلوں سے تقریباً بڑی جھیل ہے۔ اور اسی طرح یہاں تیسرا ایک پوائنٹ ہے واٹر شم فال جو انتہائی اہم ہے۔ وہاں پر 2 سے 3 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے، اور اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں اور بہتر طریقے سے انجوائمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس سے آپ کو آگاہ کریں۔ یہاں ہمارے 1-2 سکولوں میں کیریئر کونسلنگ اساتذہ کے حوالے سے ان کے کردار کے اوپر سیشن ہے، وہ آپ سے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح آج جمعے کے دن تھا، تو جمعے کے دن میں ہمیں وہیں جہلم ویلی میں مسجد ہے، وہاں پر ہمارے ایک کلیگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وہاں پر لوگوں سے کچھ اظہار خیال کیا جائے، تو وہاں پر بھی ہم نے کچھ لوگوں سے تھوڑی بہت بات کی، تو اس سے بھی آپ اس ویڈیو کے اندر اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں پر آئیں، اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کریں۔ شکریہ۔ ان میں الجھ کے میں ابھی تک کلاس میں آ کے بھی ان سے میں نہیں نکل پایا، اور وہ چیزیں میں کہیں نہ کہیں موڈ اپنا آف کر کے یہ جو پھول ہیں اب ان کے ساتھ جس طرح کے کانٹے ہوں گے یا جس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا اس کے اوپر اثر اسی طرح کا پڑتا ہے۔ تو خود اندازہ کریں کہ اگر میرے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، موڈ کی خرابی کی وجہ سے یہ ان بچوں کے اوپر کس طرح کا اثر پڑ رہا ہوگا۔ ایک تو سائنس بھی یہ کہتی ہے نا کہ جب آپ مثبت لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ویوز ہوتی ہیں آپ کی پازیٹیو، وہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی اس طرح کی سوچ خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کیا ہونا ہے کہ لوگوں کو کن لوگوں کے ساتھ اٹھانا ہے کہ جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا۔ اب یہاں پر یہ بچے آپ کے پاس ہیں، ہمارے پاس ہیں، تو ان کے اوپر ہر طرح سے ہمارا جو اثر ہے وہ واضح اور کلیئر ہو۔ اور آخری چیز سکل کے حوالے سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں لاڈ نکالے کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری تنقید بیجا ہے۔ 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس میں کہاں آپ نے ایفرٹ کی، آپ نے کچھ اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہا اور عوام نے، گورنمنٹ نے یا کسی نے ایکسیپٹ نہ کیا، آپ بتائیں مطلب کتنی کوشش ہم نے کی، اور اس کوشش کو ہم نے یہ سلیبس، یہ نصاب اور اس کے اندر ہم نے ترمیم لانے کی کوشش کی اپنی طرف سے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایم فل پی ایچ ڈی لیول میں بھی جا کے باقاعدہ تھیسس اور وہ سارا سلسلہ کس طرح کام اوور آل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کریکٹر ایجوکیشن کی فاؤنڈیشن کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ 5 سال ٹوٹل ہوئے اس ادارے کو وجود میں آئے ہوئے، اور 5 سالوں کے اندر اس وقت آزاد کشمیر کی اگر ہم بات کریں 2100 سکول ہیں پرائیویٹ، 1100 سکول مکمل ممبر بن چکے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن کے جتنے 342 ہیں جتنے وہ مکمل اس کے ساتھ ہیں۔ اے پی ایس کے پورے پاکستان میں 211 کیمپسز ہیں، وہ باقاعدہ اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا چیک اینڈ بیلنس اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہاں ایکسیس ہو گئی ہے آپ کی۔ تو اسی طرح گورنمنٹ کی پالیسیز کے اندر آپ نے جگہ بنا لی ہے، آپ باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئے، آپ نے وہاں سے اے جے کے نے باقاعدہ اپنے سکولز کے اندر قرآن کے 5 پیریڈ ویک کے لازمی کر دی ہے۔ اور یہ جو ناظرہ قرآن ہے پرائمری کے اندر اس کے 50 نمبر ہیں، اور یہ جو فہم القرآن ہے 6, 7, 8 کے اس کے 75 نمبر ہیں جو باقاعدہ لگنا ہے۔ اور اسی طرح ابھی انٹرمیڈیٹ تک کا سلیبس ریویو کے اندر ہے، اور یونیورسٹیز کے اندر اسلامیہ جو بہاولپور یونیورسٹی ہے وہاں اس نے مکمل 3 کریڈٹ ہاور جو ہے وہ لے لی ہے اس کے اوپر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پازیٹیوٹی کو اور معاشرے کے اندر اس تعلیم کے اندر کچھ جدت کو، کچھ اس طرح کی چیزوں کو لے کر آئیں گے تو یقیناً ایکسیپٹنس موجود ہے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ ادارے کے اندر ہیں، گھر کے اندر ہیں، کہیں پر بھی ہے۔ اس میں پہلی جو چیز ہے وہ آپ کے اندر محنت کی لگن، یہ انتہائی اہم رول پلے کرتی ہے۔ اگر آپ صحیح محنت کرتے ہیں اور محنت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تو یقیناً کامیابی اور آسانی آپ کی زندگی میں ہوتی ہے۔ کامیابی کو میں نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو چیز بڑی اہم ہے وہ ایمانداری ہے۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں جہاں پر بھی ہے اس محنت کے ساتھ ساتھ ایمانداری آپ کے اس سلسلے کا باقاعدہ سے حصہ ہو تو آپ کی زندگی مزید آسان ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ صلاحیت، جو جس بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں اس حوالے سے وہ سکل آپ کے اندر اس طرح کی موجود ہونی چاہیے تو یقیناً زندگی آپ کی آسان ہے۔
اور اس کو اگر ہم پرسنٹیج کے اندر لے کے آئیں تو اس میں تقریباً ہم دیکھیں تو 20% صلاحیت، 30% محنت، 50% ایمانداری۔ اگر ایمانداری اور محنت آپ کے اندر ہے، سکل تھوڑی بہت کم بھی ہے یا اگر نہیں بھی ہے تب بھی وہ چیزیں آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اب ادارے کے اندر آپ موجود ہیں تو یہاں پر اگر آپ پہلی بات کریں تو محنت کے حوالے سے جو بچے آپ کے پاس ہیں، والدین کے پاس سب سے قیمتی اگر کوئی سرمایہ تو وہ اولاد ہوتی ہے، اور انہوں نے آپ پہ اعتماد کر کے ان کو آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ اب اس نسل کی اور ان بچوں کی اور معصوم پھولوں کی تربیت اور تعلیم کس طریقے سے آتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، جو سبجیکٹ آپ کا میتھ ہے، انگلش ہے، فزکس ہے، کچھ بھی ہے تو اس کی پریپریشن کر کے کتنا آپ آتے ہیں اس لیول پہ جا کے۔ میرے پاس 1 کلاس کا بچہ تو مجھے اتنا اندازہ ہونا چاہیے میرے پاس 12 بچے ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، اس میں سے یہ بچے ہیں 2-3 گروپ ہیں اور اس طرح کے بچے ہیں۔ اب یہ بچہ کمزور ہے، اس کی رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، تو میں ذرا ریسرچ کروں، سوچوں، اپنے ایکسپیرینس سے دوست احباب سے پوچھوں اس بچے کو میں کیسے ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے آؤں، یہ محنت۔ اور ساتھ ہی دوسری چیز یہ ہے کہ ایمانداری جو میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب ادارے کی ٹائمنگ کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں دیکھنے والا، جو چیزیں ادارے کی طرف آپ کے اوپر آ جاتی ہیں تو وہ چیزیں آپ اسی بہو اسی تصور کے ساتھ کریں۔ فار ایگزامپل ٹائمنگ آپ کی 7 بجے کی ہے تو 6:50 پہ 6:55 پہ آپ ادارے کے اندر ہیں، یہ ایمانداری کا جذبہ ہے۔ اور 2 بجے اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ 2:05 اور اس طرح کے ٹائم پہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو کام آپ کے ذمہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آج میری طبیعت نہیں ہے، بس گھر میں بہت سارے مسائل تھے، جھگڑے تھے، ان میں الجھ کے میں ابھی تک کلاس میں آ کے بھی ان سے میں نہیں نکل پایا، اور وہ چیزیں میں کہیں نہ کہیں موڈ اپنا آف کر کے ان آنے والا دن ہمارے جو پریویس جو ڈیز تھے ہمارے اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ وہ کیسے، یعنی صرف طبیعت کے حوالے سے نہیں، کچھ سکل کے حوالے سے، کچھ دنیائی معاملات کے حوالے سے اور اخروی معاملات کے حوالے سے، جس میں مجھے پتا ہو کہ میرے پاس اب تک ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اسی ڈیٹے سے ہوتا ہے کیا، جب آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے نا تو آپ کو اندازہ، آپ اپنا احتساب آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ابھی تک کتنے بچوں کو آپ نے پڑھایا، کتنے بچوں میں سے کتنے بچوں کو صحیح معنوں میں آپ نے کچھ آپ کی زندگی کا اثر ان کے اوپر پڑا ہے، جو کل اگر مثال کے طور پر ہماری زندگی کا اختتام ہو اور ہم سے یہ سوال کیا جائے یہ بتاؤ کہ آپ نے زندگی میں کیا کچھ کیا، آپ کچھ ایسا کام بتائیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ کیا میرے پاس کوئی اس طرح کے 1-2 کام بتانے والے ہیں۔ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو، ان محنتوں کو صحیح معنوں میں قبول کریں۔ اور یہ وقتی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چلیں جب تک سرکاری ملازمت نہیں ملتی یہاں پہ ٹائم اپنا پاس کر لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہرگز نہ کریں، زندگی کا ایک مقصد رکھیں۔ اور یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کا ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیتے ہوئے ساتھ ساتھ بہت معاشرے کو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، ہم وہاں آ کر ان کے کلسٹر ہیڈز کے ساتھ، ڈی اوز کے ساتھ، اے یوز کے ساتھ جب ہم بیٹھ رہے ہیں تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے کسی کو کیا فائدہ ہو اور کیا ویژن دیں، کیا نظریہ دیں اور تعلیم کو کہاں بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جائیں، بہت کم ہے وہاں پہ یہ چیزیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں جہاں آپ کو سیکھنے کی چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس دن کی نسبت سے بھی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور قرآن انشاءاللہ یہاں پہ پہلے سے بھی آپ اس طرح یاسر بھائی تو ماشاءاللہ اس کے اوپر ان کی پوری گرپ ہے، تو یہاں آپ کی کلاسز ہو بھی رہی ہیں، اور ان کلاسز کو مزید بہتری کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہمارا ادارہ ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن مکمل تعاون کرے گا اس حوالے سے، جو بھی جس بھی طرح کام سے ممکن ہو سکا تو انشاءاللہ ہم ترجیح اول میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور آپ کے اوپر جہاں جہاں جو ذمہ داریاں عائد ہوں گی تو آپ نے بھی اپنی طرف سے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو قرآن کا معاملہ ہے، میری سستی کی وجہ سے اگر کلاس ٹھیک نہیں چلی اور یہاں مینجمنٹ نے ڈیسیژن لیا نہیں کہ ہم یہ قرآن کی کلاس نہیں پڑھاتے ہیں، کیوں نہیں پڑھاتے ہیں، رزلٹ ہی نہیں ملتا، وجہ کیا ہے، وہ ٹیچر کی نااہلی تھی، سستی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں میتھ کے اندر اگر یہ کچھ ہو گیا، کوئی پرابلم اس طرح کی دنیائی اعتبار سے شاید رزلٹ تھوڑا بہت خراب ہو جائے، ایڈمیشن پوائنٹ 10 نہ ملے شاید، لیکن قرآن مجید کو اگر آپ روکنے کا ذریعہ آپ یا میرا کردار بن رہا ہے تو اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہاں پہ تو ہمیں اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی محنت کے ذریعے اس کام کو مزید آسان بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول کریں۔ اگر کسی کی طرف سے حدیث قدسی یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں،
وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ نہیں جاتا ہوں. قربان کیا ہے اس کی ذات پر فرمایا کہ جس زبان سے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں. جن کانوں سے میرا وہ ذکر سنتا ہے میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندے سے محبت اور اس کی بڑی بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا محاسبہ اپنا کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کا یہ واقعہ یقیناً آپ میں سے ہر بندے نے سن رکھا ہوگا کہ وقت کا وہ اداکار، وہ بندہ کہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی. اپنے گانوں کے ذریعے اور طرح طرح کی ان چیزوں سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور لوگوں کو بھی اس کے اندر انوالو کرتا رہا. اب جو بڑھاپے کی طرف ہو گیا، کمر جھکنا شروع ہو گئی، آواز میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی، بڑھاپے نے جکڑ لیا. اب کیا ہوا کہ سورس آف انکم میں اس کا مکمل بند ہونے لگا. ذریعہ جو معاش تھا وہ یہی تھا، وہ بند ہونے لگا. یہاں تک کہ جب بڑھاپے کی طرف بندہ جاتا ہے تو پھر یہ اولاد بھی تنگ آتی ہے. یہ وہ لوگ بھی تنگ آتے ہیں کہ جن کی اپنی ساری زندگیاں ہم نے صرف کر دی ہوتی ہیں. 10 دن ذرا بیمار پڑ گیا، اللہ آپ سب کو صحت دے اور اس دنیا سے ہم اپنے قدموں میں چلتے ہوئے جائیں. کسی کے اوپر ہم محتاجی والا معاملہ نہ بنائیں. 10 دن کی بیماری سے اپنے یہ سارے عزیز و اقارب رشتے دار ہر بندے کے چہرے کے اوپر جو پڑنے والے تاثرات ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس کیفیت میں ہے. چاہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی ساری انہی لوگوں کے لیے صرف کر دی. اب یہ بندہ جب اس عمر کو اس معاملات کو پہنچتا ہے وہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر اسے پتا چلتا ہے کہ ایک ہی در ہے اور اب کا در ہے، دروازہ ہے جو کھلا ہے ہر وقت. اور وہ مسجد میں جا کر توبہ کرتا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کے رو ہی رہا ہوتا ہے. تو بتایا یہ جہاں تک روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کو خواب کی صورت کی بات بتائی جاتی ہے کہ فلاں مسجد میں جاؤ اور وہاں پر میرا بندہ جو عمر سے معافی مانگ رہا ہے وہ اسے کہہ دو کہ میں نے معاف کر دیا. ساری زندگی نافرمانی میں گزارنے کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، بتایا جاتا ہے کہ دروازے پر پہنچے، ان کی ہستی تو وہ تھی کہ شیطان بھی دیکھ کر راستہ اپنا بدل دیتا تھا. تو وہاں پر جب اس بزرگ کی نظر اس پہ پڑی وہ بات میں لگے کہ شاید عمر فاروق اس لیے آئے کہ میں گناہگار بندہ مسجد کے اندر آ گیا ہوں. تو انہوں نے آواز دی کہ رک جائیں، میں آیا نہیں، مجھے کسی نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ کہ اسی نے بھیجا ہے جسے معافی طلب کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، بخش دیا. اور اس کی ایک ہچکی دل لگتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہم آج کی اس مختصر سی نشست میں سمجھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ ہماری یہ جو کوشش جدوجہد ہمارے لیے ہے، ہماری یہ نمازیں ہمارے لیے ہیں، راتوں کا یہ تہجد ہمارے اپنے لیے ہے. قرآن مجید سے نسبت اور اس کو سیکھنا اور اس کے اوپر مشقت کا برداشت کرنا یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. جس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے ہم دنیا کی ڈگری کو لینے کے لیے 18 سالہ جو ایجوکیشن تعلیم ہوتی ہے اس دوران جو مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بظاہر تو ہمیں مشکلات لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. نہ ہم کسی کو یہ کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ یار آپ تو مسائل کے اندر ہیں، آپ بھی کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک خاص مقصد کو پانے کے لیے یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں تو جا کے یہ مقصد اصل میں حاصل ہوگا. تو اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ ساری کائنات جتنی بھی مخلوقات میں نے بنائی ہیں یہ سب کی سب نافرمان ہو جائے، کوئی بھی میری اطاعت نہ کرے، تب بھی میری جو شان ہے اس شان میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں ہوگی. اور اسی طرح جتنی بھی کائنات اور جو جتنی مخلوقات میں نے بنائی ہیں یہ سب کی سب میری اطاعت کرنے لگ جائے تب بھی میری جو شان ہے اس میں ایک ذرے کے برابر بڑائی نہیں ہوگی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.